अनम्यूट कीजिए अपना माइक। आप कैसे करना बंद करो, ठीक है? अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या बंद करूं? आप लोग कन्वर्ट करना बंद करो। नहीं, मैंने नहीं बंद करना। आपकी वजह से बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। मैंने नहीं बंद करना, आपने क्या करना है? और आप लोगों को दिक्कत है कोई? मैं जहाँ जाती हूँ आप लोग पीछे पीछे अपने लोग क्यों भेज देते हो? मैं किसी के पीछे कोई नहीं भेजता। मैं यहाँ पे स्ट्रीम चला रहा हूँ, लोगों को भेजूंगा तुम्हारे पीछे? क्यों झूठ मुझसे बोल रही पीछे हो? से एड्रेस क्या दिया बोला? तुमने? तुम किसी हिंदू सनातन चैनल पे जाओ। जब मैं गई तो फिर वो एक्स मुस्लिम मेरे पीछे क्यों भेजे तुमने? मैंने नहीं किसी को भेजा। तो फिर अपने दोस्तों यारों को बोलो मैं झूठ क्यों जिनसे बोलती हो? बात कर। तुम्हारे पास वही आई थी, जिब्राइल लेके आया था तुम्हें बताने के लिए कि मैंने तुम्हारे पीछे एक्स मुस्लिम भेजे हैं? क्या पागल हो गई हो? दिमाग खराब है? पागल कुत्ते ने काट लिया है? तो वो बीच में आया था ना, वो तो उसने मेरा पूरे कसूर है? स्ट्रीम। उस चैनल से पूछो ना जिस चैनल पे तुम थी, मेरे साथ थी। मैं गया था तुम्हारे साथ? तो वो हद हो गई है। एक तो तुम लोग ऐसे पीछे पीछे घूमते हो। मैं तुमसे बात करने आई भाई हुई मैं थी। तुम जैसी गंदी औरत के पीछे क्यों घूमूंगा? तुम तो पीछे घूमते नहीं तो भेजते क्यों हो? हाँ, तो तुम जैसी गंदी औरत के पीछे मैं क्यों घूमूंगा? मैं गंदी औरत नहीं, तुम गंदे इंसान हो। तुम लोगों को कन्वर्ट करते हो और हाँ, मैं मिसगाइड करते कन्वर्ट हो। करता हूँ, मुझे करना है। तुम्हें कोई इतराज है? हाँ है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या एतराज है तुम्हें? बहुत ऐतराज है। तुम क्या एतराज मिलोगे है? एक बार तो तुम पता चल जाएगा क्या ऐतराज है। तुम जैसी गंदी औरत से मैं मिलना ही नहीं पसंद करता भाई। तो तुम डरपोक हो ना, डरपोक हो तुम। नहीं, मैं गंदी औरतों से मिलता ही नहीं, सिंपल सी बात है। देखिए, इंसान गंदी- अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। मैं तुमसे मिलूंगा, लोग कहेंगे इतनी गंदी औरत के पास गया है, ये भी ऐसा ही तुम्हारी होगा गंदा। हकीकत है गंदी। तुम बहुत गंदे हो। तुम हो मैं अरे गंदा गंदे। नहीं, तुम गंदी हो। हानिया, तुम हानिया, सीधे तरीके हानिया, से बात नहीं कर पाते। अरे हानिया, यार उस दिन तो तुम एक्स मुस्लिम बन गई थी, यार आज फिर देखो, से क्यों आ ठीक है, गई? आप लोग ऐसे दूसरों का ब्रेन वॉश करते हो। आप लोग पहले लोगों को मतलब जो इंसान सही रहता है उसको भी गलत करने की कोशिश करते हो। अरे गंदी तुम वो हो, भी मुझे क्यों कह रही हो? सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए, ठीक है? यार तुम गंदी हो। तुम गंदे हो और तुम छुप तुम के गंदी करते हो। हो काम, क्यों करते हो? चुपके। अगर तुम इतना ही सही काम कर रहे हो और सही इंसान हो तो सामने आके करो ना। मैं सामने क्यों आगे करूं? तुम गंदी हो। मैं गंदे लोगों के साथ नहीं एसोसिएट कर सकता अपने आप को। अरे तो अपने ऑडियंस के लिए सामने आओ। अगर क्यों इतने ही आओ मेरी सच्चे हो, ऑडियंस? ऑडियंस, इतने ही अच्छे अगर आप हो, चाहते हैं कि मैं इतने ही सामने आऊं तो अच्छे 2 भेजें, और अगर आप चाहते हैं मैं सामने ना आऊं तो 1 भेजें। जल्दी से देखो ऑडियंस क्या चाहती है। मुझे ये लड़ाई मियाँ बीवी वाली क्यों लग रही है? यार देखो, मियाँ अब बीवी देखो ऐसे लोग क्या कह रहे हैं। ऐसे अरे ऐसे साजिद, इंसान को ऐसी कोई ऐसी मियाँ मेरी नहीं बीवी बनाएगा, होती ना, ठीक है? ऐसी बीवी मेरी होती ना, तो तीसरे माले से धक्का देके फेंक देता। वो देखो सारे लोग कह रहे हैं मत दिखाओ, वो देखो 1, और सारे लोग 1 कह और रहे हैं। देखो, और अगर ऐसा ऐसा मियाँ मेरा होता ना तो मैं गर्दन काट देती। गर्दन काट के जेल में चली जाती। हाँ, तो तुम नहीं जाता। सारी मैं कैसे जाता? मैं तो चौथे माले से फेंकता, मैं कहता फिसल गई साली, गिर गई। देखा देखा, कोई बात क्या अगर देखा देखा? तुमसे नहीं बोली जाती ना फिर तुम गाली देना शुरू कर देते हो। गाली कब तुम्हें दे रहा हूँ लगता है भाई? गाली देते अच्छा, ही दुनिया बीवी बनना बेवकूफ कबूल है, तरीके साली से ले बनना लेती कबूल है। नहीं है। दूर फिटे मुंह तेरे पे हानिया। बीवी बनना कबूल है, साली बनना कबूल नहीं है तुझे। नहीं, गाली गाली तुम देते हो ना तो सामने वाला भी गाली दे सकता है। मेरे मुंह में भी गाली अरे आती है, बीवी लेकिन बन गई वो तुझे टेंशन नहीं थी, साली बन गई यहाँ पे तो टेंशन हो गई। मैं कभी भी बनी, मैं कभी भी बनी। अभी तुम कह रही हो बीवी होती तो तुम मेरा गला काट देती। मुस्लिमों की प्रॉब्लम क्या है अच्छा, मुझे नहीं बात सुन पता। बात सुन बात सुन मैं बात सुन। किसी गला कैसे चैनल काटती? पे छुरी से? जाती हूँ, वो अच्छा, पहले गला कभी गला से गला मेरे कौन सी पीछे छुरी से आता काटती है, ये मेरे बता से दे। बकवास करता है, ठीक है? अच्छा, वो गला जब था, गला अरे सुन तो। वो होता है ना, मैं ओए उसको हानिया, बताती। ओए हानिया, गला गला कौन सी छुरी से काटेगी? और कोई अपनी बात रखे, कोई तुम्हें गलत प्रूफ कर दे, फिर तो अरे तुम तो गलत क्या उसके प्रूफ बाद तो चेंज कर करना देते हो। यार। गला कौन सी छुरी से काटेगी? अरे तो ये तो साफ दिख रहा है ना, तुम्हें इतनी मतलब दिक्कत है इस्लाम से। हाँ, तुम छोड़ चुके हो उस चीज को, फिर भी तुम उस चीज पे बोले जा रहे हो और कहते मेरी हो मैं मर्जी, ज्ञान बांट रहा हूँ, मैं ज्ञान दे रहा हूँ, मेरी नॉलेज दे मर्जी, रहा हूँ। ये नॉलेज, मेरी मर्जी। ये ये तुझे क्या नॉलेज तकलीफ है, है? तू ये मेरा चैनल नॉलेज ना है। देख। नहीं, तुझे किसी ने चैनल कहा मेरा चैनल देखने की देख? बात नहीं। अरे चैनल देखने की बात नहीं है, तुम लोगों को कन्वर्ट कर रहे हो, मिस अरे गाइड कर मैं रहे हो। कन्वर्ट कर रहा हूँ, बस तुझे क्या यही दिक्कत तकलीफ है। है?
और नीचे साले हिंदू तुम्हारे कमेंट बॉक्स में तुम्हारे सारे ऑडियंस इतनी गंदी घटिया है ना, दूसरों को गाली सारी देती है, भर भर गंदी के गाली देती है। थू, सारी गंदी तेरी जैसी गंदी है ना, हाँ तुम्हारे उधर लड़कियां भी तुम्हारी जैसी गंदी है। गंदी है। अरे हाँ थू। हाँ, कहीं हाँ। हानिया जी मैं कह रहा हूँ सो जाइए, सुबह उठ के बर्तन भी तो धुलना है आपको ना, सो जाइए। नहीं तुम्हारा मुंह धुल दूंगी मैं सुबह उठ के, ठीक है। आय हाय एक हाय तो तुम आए लोग साजिद, इतने फट्टू साजिद हो, एक ही तुम लोग बिस्तर पे होगा तू, तो इसके साथ कोई सुबह उठ के मुंह धोएगी ये, एक बिस्तर पे हाय सोना अल्लाह, पड़ेगा इसके साथ। तो हाय मैं सही मर जावा। हाय हानिया, हानिया आज तक मेरी नहीं किसी तो बीवी सही ने काम सुबह उठ करते के तो मेरा मुंह नहीं सामने आके धुलाया। करो ना। हे हानिया, हानिया सुन, आज तक मेरी किसी बीवी ने सुबह सुबह उठ के मेरा मुंह नहीं धुलाया, तू धुलाएगी तो ठीक है, मैं तेरे पास आता हूँ, तुझे मैं गंदा नहीं हाँ कहूंगा। हाँ हाँ जरूर यूरिन से धुलाऊंगी, जरूर यूरिन से कौन धुलाऊंगी मुंह धोलता है? मैं। अरे तुम अपना मुंह यूरिन से धोती हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। मैंने कहा था इसको यूरिन से पता कौन है मुंह ना धोता है, कहती है मैं। लाला जी, इसको खुद नहीं पता है होती ना कि इसको रात को इसको हम लोग देखेंगे तो हम लोगों का मुंह गंदा हो जाएगा देखने से ही, इसीलिए कह रही है कि धुलाऊंगी मैं। लेकिन साजिद मैंने तो पूछा था यूरिन से कौन मुंह धोता है, कहती है मैं। अब मैं क्या करूं हैं इसका, ये यूरिन से मुंह धोती है। तुम्हारा सच्ची? यूरिन से वो, और भाई तुम्हें ना मैंने गाली पूछा था गाली यूरिन से देके कौन मुंह और धोता है, तुमने कहा बातें बोल मैं। सकते हो, बिना अच्छा बात सुन, बिना गाली दिए भी बातें बोल सकते अच्छा हो, ठीक है। मैं गाली नहीं देता बीबी, तुम्हारे मुसलों ने आके दी कुत्ती है, माँ प्लीज का बैक बच्चा स्टेज जाके देखो। किसी माँ को गाली देना ठीक है, कुत्ती माँ का बच्चा किसी माँ को गाली देना ठीक है, फिर तुम्हारी माँ पे कोई बोले तो तुम्हें बुरा लगेगा। देखो हानिया हैं? बात हर सुनो, बात में बोलती वो कुत्ती जो माँ का वो बच्चा, जो अच्छा, जो था ना उसको कुत्ती गाली माँ, देना, हानिया माँ को हानिया क्यों दे रिलैक्स रहे हो? रिलैक्स रिलैक्स हो जा, रिलैक्स हो जा। वो जो था वो हमारी माँ को गालियां दे रहा था, उसको गालियां दी हैं। नहीं तुमने उससे पहले भी दी है जो। अच्छा यार देखो साहिल, कितनी जबरदस्त बात है साहिल, देखो मैं कोई बंदा आके एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, पांच दफा गालियां दे रहा है, ये हसन की बात हो रही है, उसको मैंने जाते जाते फाइनली गालियां निकाल दी। अब उस पे हानिया जैसी औरत को तकलीफ होगी। पहले मैं गाली नहीं देता था, मैं सीधा मोहम्मद पे ले जाता था और मैं वो बात करता था जो मैं मोहम्मद से साबित कर सकूं, तब दूसरे मुसलमानों को तकलीफ हो जाती थी। यानी कि इनका बेसिक बेसिक पर्पस ये है कहने का कि खाली तुझे गाली जो भी सुनो। आगे बोले ना, तूने आगे से जवाब नहीं देना। क्या ख्याल है? हाँ वही मुसलमान दे खाली सकते जितनी गाली मर्जी गाली। सुनो। हाँ खाली गाली सुनो, मुसले जितनी मर्जी गालियां दे लें, दैट इज फाइन फॉर देम। एडम सीकर ने वापस में अगर कुछ कह दिया वो गलत हो जाएगा बस। सदफ बनने की नाकाम कोशिश। चल हानिया बाय बाय हो जा, आज पता लग गया तू यूरन से अपना मुंह धोती है। मोहम्मद शेख को वापस ऐड करते हैं, मोहम्मद शेख अनम्यूट करेंगे कि नहीं? मोहम्मद शेख अनम्यूट करेंगे? एडम सीकर फैन प्लीज बैकयार्ड छोड़ दें। आइजैक साहब आपने इस्लाम कब कबूल किया सर? आइजैक साहब इस्लाम कब कबूल किया? और इसका तो नाम ही इतना गंदा है, बैन फ्रॉम स्टूडियो। ओके मोमिन साहब, इन्होंने अपना ये गालियां वाले बंदे ही थे। मोमिन साहब हाँ जी बोले। मुसलमान है आप? हाँ भाई मुसलमान है इस्लाम एक अब्राहमिक रिलीजन है। भाई, मैं कितनी बार रिपीट करूँ इस बात को। दोबारा रिपीट करते हैं क्योंकि आप हर दफा अगर नाम चेंज करके आ रहे हैं तो। हाँ भाई, क्योंकि आपको बात ही नहीं करना, पता नहीं किस बात का खौफ। मुझे किसी से खौफ नहीं है, जल्दी से बोलें। मैंने कहा था कि वो लॉ के मुताबिक की बात हो रही है। ओए यार तुम वो वाले हरामी हो यार, देखो एक ही बात की जलेबी बनाते जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? भाई तुम लोग एक्सप्लेनेशन को जलेबी बोलते हो, मैं क्या करूँ। तुमने कहा देखो चलो दोबारा से मैं एक दो एक्सप्लेन कर देता, तुमने कहा 5:32 मिली बनु इसराइल को। बनी इसराइल जो है वो मोहम्मद के पोते से कहा गया, बकौल तुम्हारे, मैंने नहीं दिया था, तुमने कहा था कि इब्राहिम का पोता था वो। तुमने इब्राहिम के ऊपर कौन सा ला आया है वो दिखाना था मुझे, क्या ले आए हो? इब्राहिम के ऊपर पहले जो मैं ला इसको आया क्लियर है वो ले करता आए हूँ हो? फिर। हाँ हाँ, पहले मैं इसको क्लियर कर दूँ। पहली बात कि उनके जो पोते थे वो कोई लॉ नहीं लेकर आए थे, इब्राहिमी की लॉ लेकर आए थे आगे। कहाँ लिखा हुआ है कुरान में ये बता दे। जितने भी बनी इसराइल है उनसे पहले सब वही वही जो सर लॉ है मैंने ना वही कहा लेकर आए। है वो कहाँ लिखा हुआ है कि यही क्या एक ही लॉ लेके आए थे, कहाँ लिखा हुआ है? अंडरस्टूड है, नहीं अंडरस्टूड है, किसने अंडरस्टूड अंडरस्टूड है। किया आपको? सारी चीज, अरे अकॉर्डिंग टू कुरान भी अंडरस्टूड है कि जितने ओके भी तो एक अब्राहमिक लॉ आयत दे लेकर दो आए। ना भाई। इसमें आयत है ही नहीं इस बात की, लेकिन तो सब फिर लॉ अंडरस्टूड लेकर कैसे आए हो गया अब्राहम। यार? देखो बात सुनो, देखो अगर इजमा कोई समझे कोई ना। चीज
سمجھے اجماع دکھا دو یار, اسکالرس کا اجماع دکھا دو. اس میں دکھانے کی کیا بات ہے, عام چیز ہے, جنرل چیز دکھائی نہیں یار جاتی دیکھو سر, جنرل بھائی, چیز میں نہیں ثبوت آپ دکھائی نے جاتی دینا ہے. ہے کہ نہیں ہے, آپ نے جنرل کہا ہے چیز نہیں دکھائی جاتی. نہیں, آپ نے کہا ہے کہ اجماع ہے, اگر اجماع ہے تو اجماع دکھا دیں. آپ نے کہا قرآن میں ہے, میں نے کہا قرآن میں ہے تو قرآن دکھا دیں. دیکھیں, آپ کی سٹیٹمنٹ سے کوئی چیز اجماع میں نہیں آ جاتی. آپ نے دکھانا ہے کہ یا تو وہ اجماع میں ہے یا وہ قرآن میں ہے, دونوں میں سے جو چیز دکھانا چاہتے ہیں دکھا دیں. اچھا, یہ پہلا ٹاپک. دوسرا یہ کہ آپ نے جو دوسرا نہیں, بولے, پہلا تو فائنل کریں. میں نے بتا دیا نا. کیا مطلب بتا دیا؟ میں نے ایکسپٹ ہی نہیں کیا, جب آپ نے دکھایا نہیں, پروف نہیں دیا, ایویڈنس نہیں دیا, میں کیسے مان لوں؟ اب یہ پبلک کو پہلے آپ سمجھا دیں اجماع کیا ہوتا ہے, اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. مجھے ضرورت نہیں ہے اجماع بتانے کی, آپ نے اجماع دکھانا ہے. سر اس چیز کو میں نے بتا دیا, جنرلائز چیز کو دکھایا نہیں جاتا, وہ بھائی انڈرسٹوڈ بالکل ہوتی ہے. دکھایا جاتا ہے, اگر وہ اجماع ہے تو اس کو دکھایا جائے گا, کیونکہ اسکالرز نے اجماع کیا ہے, کہیں نہ کہیں لکھا ہے. اچھا تو کون سے, اچھا اجماع کی جو میں بات کر رہا ہوں, تو آپ مجھے کہیں سے یہ بتا دیں کہ یہ نہیں ہے, ابراہیمک لا نہیں لے کر آئے باقی پروفٹس. عیسیٰ علیہ سر السلام بھی تو جی, تو ابراہیمک لا آپ کی نے بات کر رہے تھے. کلیم کیا ہے وہ دکھا دیں بھائی. سر جنرلائز کلیم نہیں دکھایا جاتا, سیدھی سی بات ہے. ساحل یار, اس کو سمجھاؤ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اچھا میں یہ سمجھ گیا, جنرلائز آپ یہ کلیم آپ نے, مومن صاحب, یہ جنرلائز کلیم آپ نے کہاں سے اخذ کیا ہے؟ جتنے بھی مسلمان ہیں, کسی ایک کا عقیدہ مجھے بتا دو جو بولتے ہیں کہ باقی پروفٹ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد, وہ ابراہیمک جو لا ہے وہ لے کر نہیں ہے. تو کون کہتا ہے کہ لے کے آئے ہیں, تو پتا چلے گا نا کہ باقی لوگ بولتے ہیں. کون کہتا ہے, میں کہاں وہی سے تو لیا؟ بول رہا ہوں, ایک بھی مسلمان بتا دو یا اسکالر بتا دو جو کہتا ہے کہ نہیں لائے. ارے بھائی, نئی لائے کی دلیل نہیں ہوتی, لائے کی دلیل ہونا چاہیے. بھائی جنرلائز چیز کے, کیونکہ دعویٰ آپ کا ہے کہ نہیں آپ لائے ہوئے. بھائی سنو, آپ, میں یہ کہوں گا اگر کہ آپ چنڈوٹی پٹی کا آپ لا مان رہے ہو, مومن صاحب, میں یہ بولو کہوں گا بولو, سن رہا ہوں. کہ ہاں, چنڈوٹی پٹی کا لا آپ مان رہے ہو. یہ کیا چیز ہے سر؟ سارے مسلمان مانتے ہیں کہ چنڈوٹی پٹی کا لا مانتے ہیں آپ لوگ. یہ کیا ہے, چنڈوٹی پٹی ایکسپلین تو کرے. کوئی شخص ہے, چنڈوٹی پٹی, اس کا لا آپ مانتے ہیں. کوئی شخص نہیں یار, کوئی شخص نہیں. ابراہیم جو ہے, ابراہیم ارے علیہ ایک السلام, وہ شخص پروف ہے. بھائی سن لے بھائی, چنڈوٹی پٹی ایک شخص ہے جس کا لا آپ لوگ مانتے ہیں, سارے مسلمان. ایک مسلمان بتا دے جو یہ کہہ رہا ہو کہ نہیں مانتے. پہلے آپ وہ جو چنڈوٹی پٹی جو آپ بول رہے ہو, اس کو پروف تو کریں کہ شخص جو ہے وہ موجود ہے, اس کے بعد پروف ہوگا نا ہے یا میں نہیں ہے. بول رہا ہوں بس اتنا کافی ہے, سارے مسلمان مانتے ہیں. ایک مسلمان بتا دو ارے علماء میں جو کہتا ہو کہ, ابراہیم, یار سنو ہوں مومن, کوئی ایک علماء بتا دو جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم چنڈوٹی پٹی کو نہیں مانتے. ایک علماء سے آپ نے چنڈوٹی پٹی کو ثابت کرنا ہے, میں ابراہیم کو ثابت کر سکتا ہوں. ایگزیکٹلی, تھینک یو سو ویری مچ. وہی یہی تو میں میں بول یہاں رہا پہ آپ ہوں. کو, آپ سن لو مومن رک جاؤ, یہیں پہ آپ کو لانا چاہ رہا تھا. اب آپ پہ سوال یہ آپ پہ بنتا ہے کہ ایک علماء کا نام بتا دو جو یہ کہتا ہو کہ ہم, کیا سوال تھا نا, کہ ابراہیم کے پاس جو لا آیا تھا وہی لا جو ہے, لا ناٹ ریلیجن, لا وہی بنی اسرائیل کے پاس آیا. ہاں, یہ ایک عالم سے آپ ثابت کر دو, جیسا آپ نے میرے سے سوال کیا نا کہ کوئی ایک علماء سے بتا دو, آپ ویسے اب بتاؤ. تھینک یو سو ویری مچ. اچھا ہاں, تو اب میں ابراہیم کو پروف کر سکتا ہوں. آپ نے جو چنڈوٹی پٹی جو بھی بولے اس کا پروف کر سکتے ہیں, پہلے اس کا پروف کرے. حق والی میں بات ہوں ہے. نا, بھائی چنڈوٹی پٹی میں ہی ہوں. شخصیت کو تو پروف کرو, شخصیت کو پروف کرو پہلے. بھائی یار میں ہوں یہ نا وہ. اتنے دماغی اپنگ سر کیسے ہو سکتے بھائی یہ؟ سر ارے اپنگ کی بات ہے, اپنگ تم لوگ ہو یار, میں تم لوگ کو بول رہا ہوں شخصیت پروف کرو پہلے. میں کیسے شخصیت پروف کر دماغی سکتا ہوں. اپنگ ہے؟ یہ شخصیت یہاں پہ آپ کے ساتھ بیٹھی ہے, دیکھیں نام پڑھیں اس کا, چنڈوٹی نہیں پٹی نہیں لکھا نہیں ہوا ہے. نہیں نہیں یہ لکھا ہوا نہیں آپ کے سر, رائٹ سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا, یہ ارے نہیں. میں بھائی, یہ ابھی نیچے ابراہیم ہے یہاں, نا. میں ابراہیم یہاں لکھ دیتا ہوں, میں ابراہیم لکھ دیتا ہوں, میں بھائی ابراہیم ہو جاؤں گا. مومن, یہ ٹائم پاس جہاد ہے صرف. ٹائم میں پاس نے نہ اسی ہے. لیے اچھا جہاد ٹائم پاس بھی ہوتا ہے. ایک ٹائم پاس کا لفظ قرآن سے, حدیث سے یا کہیں. میں نے اسی لیے تمہارے 2 اکاؤنٹ بلاک کیے ہیں کہ تم یہی والی اسٹوپڈ بات رٹ کے بولی جا رہے ہو.
جبکہ ابراہیم کے پاس قرآن میں کوئی لا نہیں آیا ہے. That is your problem. اس کو ثابت کرو. نہیں کر سکتے ہو، میں کیوں تمہیں اتنا ٹائم دوں بھائی؟ پلیز دفع ہو جاؤ، گیٹ لاسٹ ہو جاؤ. اور اس کے لا کے مطابق سب مسلمان جو ہے وہ چنڈوٹی پٹی کا لا مانتے ہیں. حد ہو گئی ہے ساحل یار. یار ساحل مجھے سمجھ نہیں آتی یہ لوگ جو ہیں وہ، چلو یار کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں؟ وہ مٹی میرے کو بھی سمجھ نہیں آئی یار. اچھا تیرے کو چندوٹی آ گئی پٹی تو جو ہے اس کا لا مجھے معلوم بھی ہے، پورا یاد بھی میں نے کیا تھا، لیکن اس کا لاسٹ سینٹینس جو ہے جملہ ہے وہ مجھے یاد ہے. وہ ایسے تھا کہ اسی لیے اسے چندوٹی پٹی کا لا کہتے ہیں. اچھا شروع کا بھول گیا پورا. اوکے چلے ایسا کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا جو ہے نا اب اپنی اسٹریم کو فائنلائزیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں. میں کچھ آیتیں ہیں جو مدنی آیتیں ہیں وہ پڑھ دوں. بہت ضروری ہیں آج کی اسٹریم کے اختتام کرنے سے پہلے کہ مدنی آیتیں پڑھ دی جائیں. یہ جناب مدنی آیتیں میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. جیسا کہ میں نے بیک گراؤنڈ دوبارہ سے دے دوں کہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اسلام میں ابراہیم کا ذکر تب تک نہیں ہوا، جیسا کہ میں نے بتایا تھا. بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہوگا، نہیں یاد دوبارہ سے ریوائنڈ کر لیتے ہیں کہ جب تک محمد نے اپنے ساتھیوں کو ابسینا کے کرسچن بادشاہ کی طرف ہجرت کے لیے نہیں کہا، تب تک عیسیٰ اور ابراہیم وغیرہ کا ذکر محمد نے نہیں اتارا. قرآن کی 44 آیات نازل ہو سورتیں، ناٹ آیات، سورتیں 44 سورتیں نازل ہو چکی تھیں. اس کے بعد جا کے یہ سو کالڈ اسلامک ابراہیمک بندے کا نام نظر آیا. اس سے پہلے اسلامک ابراہیم کا نام آپ کو نظر نہیں آتا ہے. کتنی سٹرینج سی بات ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اگر یہ ابراہیمک ریلیجن ہے، آپ اگر جا کے دیکھتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کو یہودیوں کی، وہ یہ کلیم نہیں کرتے کہ ابراہیم کے پاس کوئی ریلیجن آیا تھا. دے ڈونٹ کلیم اٹ. ابراہیم کے پاس کوئی ریلیجن نہیں آیا تھا، جیسا کہ ہم نے ایم کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہوئے بھی دکھایا تھا جب وہ کوننٹ سسٹم سے بھاگا تھا کہ کوننٹ سسٹم ہے وہاں پہ، اور ڈفرنٹ پروفٹس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر وعدے دیے گئے تھے، وعدہ عہد دیا گیا تھا. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کوننٹ دینا. اس کے ساتھ ایک وعدہ کیا گیا تھا، ایک پرومس کیا گیا تھا. دیز آر کالڈ کوننٹ سسٹم. اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر، یہودیوں کی بائبل کے اندر، آپ کے پاس ایڈیمک کوننٹ ہے، آپ کے پاس نوحائک کوننٹ ہے، اور پھر تیسرا کوننٹ آتا ہے ابراہیمک کوننٹ. اس کے بعد آپ کے پاس موزیک کوننٹ ہے، ڈیوڈک کوننٹ ہے، اور پھر نیو کوننٹ ہے. یہ وعدے ہیں. ان وعدوں میں ابراہیم کے پاس ایک چھوٹا سا کوننٹ تھا، بہت اسمال سا، اور اس میں تھا کہ میں تجھے فادر آف دا نیشن بناؤں گا، میں تجھے باپ بناؤں گا ایک گریٹ نیشن کا، تیرے بیٹے سے جو کہ تجھے سارا سے ملے گا، تیری بیوی سے ملے گا. اس کا نام ہے آئزک، اسحاق. یہ ایک وعدہ دیا گیا تھا، یہ کوننٹ دیا گیا تھا. آج کی میری جتنی بھی سٹریم تھی وہ مدنی ابراہیم کے بارے میں تھی. ونس اگین، قرآن کے اندر دو ابراہیم ہیں. ایک مدنی ابراہیم ہے جو بڑا ہی سافٹ ابراہیم ہے، ایک مکی ابراہیم ہے. سوری مائی بیڈ، دو ابراہیم ہے، ایک مکی ایک مدنی. ہجرت سے پہلے کا جو ابراہیم ہے وہ مکی ابراہیم ہے، جس کے اوپر آج میں نے اپنی ساری سٹریم کا تمام آیات میں نے مکی ابراہیم کی رکھی ہیں آپ لوگوں کے سامنے، مدنی ابراہیم کی نہیں رکھی. مدنی ابراہیم بہت زیادہ جلاد ہے، مکی ابراہیم بہت نازک ہے، بہت پپو ہے، بہت پیارا ہے. آج جتنی بھی آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی وہ مکی ابراہیم کی رکھی تھی. آئیے ان آیات کو ایک دفعہ دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ خلاصے میں آسانی ہو، کیونکہ وہ آیات مختلف ٹائم میں دی تھی. قرآن چیپٹر نمبر 19 جو کہ اصل میں 44th چیپٹر ہے بائی ریولیشن، وہ کہتا ہے اور تذکرہ کیجئے اس کتاب میں ابراہیم کا، یقیناً وہ ایک سچا نبی ہے. پہلی بات، وہ ایک نبی ہے جی، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. یاد کیجئے جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا، ابا جان آپ کیوں بندگی کرتے ہیں ایسی چیزوں کی جو نہ سن سکتی ہیں، نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں. سمپل.
ابا جان یقیناً میرے پاس وہ علم ہے آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، پس آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو دکھاؤں گا سیدھا رستہ. اب سیدھا رستہ کون دکھا رہا ہے؟ آئزک دکھا رہا ہے. کس کو دکھا رہا ہے؟ ابراہیم کو دکھا رہا ہے. ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کیجئے، شیطان یقیناً رحمان کا نافرما بردار ہے. فل سٹاپ. آگے چلتے ہیں، ہم ختم ہو گیا چیپٹر نمبر 19 میں ابراہیم کی باتیں ختم ہو گئی. چیپٹر نمبر 11 52 52واں چیپٹر ہے جس میں ابراہیم دوبارہ آتا ہے بائی ریولیشن. اور ابراہیم کے پاس ہمارے فردستہ بشارت لے کے آئے. انہوں نے کہا سلام ابراہیم، فرشتے آئے تھے بیسیکلی. سلام ابراہیم. ابراہیم سلام. ابراہیم نے بھی جواب دیا سلام. پھر کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ لے آئے ایک بچڑا. بچڑا تو نہیں آیا تھا، کیا آیا تھا؟ روسٹڈ کاف. کاف بچڑا ہوتا ہے؟ سہیل بھائی کاف بچڑا ہوتا ہے؟ اوکے پراببلی. ہاں کاف تو بچڑا ہی ہوتا ہے نا. بچڑا کسے کہتے ہیں؟ بچڑا یعنی ازلی لکھا ہے بچہ نا ہوتا لالا جی. ہاں بکرے کے بچے کو بکرا بھنا ہوا ہے. بکرا. بکرے کا بچہ نہیں. ہاں نہیں بکرے کا نہیں بچہ نہیں، بکرے گائے کا بچہ کاف نہیں ہوتا بھائی. گائے کا بچہ. ہاں گائے کا بچڑا. ہاں کاف گائے کا بچڑا لے کے آئے، یعنی ایک ایک کٹا چھوٹا کٹا لے آئے. اچھا اب دیکھیں فرشتے آئے. ابراہیم کو کچھ اور نہیں سوجا. ابراہیم نے بھنا ہوا گوشت بنایا وہ اس کا کٹے کا اور وہ لے کے آ گیا. اچھا اس کے بعد کیا آتا ہے؟ یہاں سے لوگ نکالتے ہیں کہ جناب جو فرشتے ہیں وہ کچھ نہیں کھاتے. یہاں سے سائز سے نکالتے ہیں. پھر جب آپ نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے، فرشتوں نے نہیں کہا ہمارے سامنے گوشت مت رکھو، ہمارے سامنے کھانا نہ رکھو، ہم کھانا نہیں کھاتے، کچھ بھی نہیں، کچھ ایسا نہیں ہے. نتھنگ لائک دیٹ. پھر آپ نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے، تو آپ نے ان میں سے اجنبیت پائی اور ان کی طرف سے خوف محسوس ہوا. بھائی وہ کھانا نہیں کھا رہے، آپ کو ڈر لگنا شروع ہو گیا. تو ابراہیم کیا وہ فرشتے تھے؟ انسانی شکل میں آئے تھے کہ تمہیں پہلے پتہ نہیں لگا کہ وہ فرشتے ہیں؟ کچھ نہیں بتایا گیا. کیا وہ انسانی شکل میں آئے تھے؟ نہیں پتا. کیا وہ فرشتوں کی شکل میں آئے تھے؟ نہیں پتا. کیا وہ کھانا کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں؟ نہیں پتا. لیکن وہ کھانا لے آیا. پھر خوف کیوں آ رہا ہے اگر کھانا نہیں کھا رہا؟ کوئی بندہ اگر آپ کے پاس آتا ہے، وہ انسانی شکل میں آتا ہے، انسان کی طرح آتا ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ اسے کھانا دیتے ہو، کہتے ہیں وہ نہیں کھاتا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو ڈر لگنا شروع ہو جائے گا ان سے؟ نہیں. سم ہاؤ یہ ایک فیری ٹیل ہے جو قرآن بتا رہا ہے، کیونکہ محمد کو جینیسس کی چیپٹر نمبر 18 کا کسی حد تک کسی نے سنا دیا تھا 19-20 اور اس کو کچھ پتا لگا اور اس کو کچھ پتا نہیں تھا. سمپل سی بات ہے، اس کو کچھ پتا لگا اور کچھ پتا نہیں تھا. پھر محسوس ہوا تو انہوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، اصل میں تو ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط پہ. تو جناب وہ فرشتے کیا بتا رہے ہیں ابراہیم کو؟ ابراہیم ہیلو، ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم پہ ہیں. تو بھائی ابراہیم کے پاس کیا کرنے آئے تھے؟ امبلے نے آئے. اگر تم لوط کی قوم پہ ہو تو ابراہیم کے پاس امبلے نہیں آئے ہو. آ کے تم نے اسے بتایا گیا کچھ بھی نہیں. جب کھانا آ گیا تو کیا ہوا ہے؟ نہیں ہم تو قوم لوط پہ آئے ہیں. تو ابراہیم کے پاس امبلے نہیں آئے تھے. آگے چلتے ہیں. اور آپ کی بیوی قریب کھڑی تھی ہنس پڑی. کیوں ہنسی؟ کسی کے پیو کو بھی نہیں پتا کیوں ہنسی. یہ بھی جینیسس سے لیا گیا. جینیسس سے کیسے لیا گیا ہے؟ اب قوم لوط کا کوئی تعلق نہیں ہے سارا کے ہنسنے سے. ہنسنے کا تعلق یہاں پہ ہے کہ جینیسس میں بتایا جاتا ہے چیپٹر نمبر 20 ہے میرے خیال میں، if I'm not mistaken، میں ویریفائی کر کے بتا دیتا ہوں بھی آپ کو. وہاں پہ بتایا گیا کہ فرشتوں نے کہا کہ اگلے سال تمہاری بیوی سارا سے تمہیں ایک بیٹا ملے گا. سارا ایک اولڈ وومن تھی اس وقت اور ابراہیم بھی ایک اولڈ بندہ تھا. سارا پیچھے ٹینٹ میں بیٹھی ہوئی تھی. اس نے جب یہ بات سنی تو وہ ہنس پڑی. She laughed. جب وہ ہنسی تو جو آئے ہوئے تھے 3 فرشتے، انہوں نے بولا ابراہیم کو کہ تیری بیوی کو یہ پرومس خدا کا پسند نہیں آیا، اس نے اعتبار نہیں کیا ہے. She did not believe. لہٰذا جو تیرا بچہ ہوگا اور اگلے سال ہوگا اور تیری اسی بیوی سے ہوگا،
اس کا نام تو نے رکھنا ہے آئزک، جس کا مطلب ہے ہنسنے والا، ہنسی، جس کا مطلب ہے ہنسی، which means laughter، کیونکہ تیری بیوی ہنسی ہے۔ محمد نے پھر یہ چیز چوری کی، لیکن محمد کو امب نہیں پتا تھا کہ بیوی ہنسی کیوں۔ یہاں پہ تو لکھا نہیں، وہ تو قوم لوط کے لیے آئے تھے۔ پچھلی آیت میں کیا ہے؟ ہم تو قوم لوط کے لیے آئے ہیں۔ اگلی آیت میں کیا ہے؟ اور آپ کی بیوی قریب خریدی ہنس پڑی۔ کیا مطلب قریب خریدی ہنس پڑی؟ کیوں ہنس پڑی؟ کیا بات ہو گئی تھی؟ قوم لوط کے لیے آئے اس لیے ہنس پڑی تھی؟ نہیں، آئزک کا ورڈ کہاں سے آیا؟ آئزک مینز لافٹر، اس لیے ہنسی تھی کیونکہ فرشتوں نے آگے بتایا تھا ابراہیم کو اصل کہانی، جو کہ بائبل سے چوری کی ہے انہوں نے۔ میں اس لیے کہتا ہوں ڈیروگٹرائزڈ کاپی ہے قرآن، ریئل کاپی نہیں ہے۔ اگر ریئل کاپی ہوتی تو چیزوں کا میننگ پتہ لگتا آپ کو۔ اب کیا ہو رہا ہے آگے دیکھیں، وہ ہنس پڑی تو ہم نے اسے بشارت دی اسحاق کی، وہ ہنس پڑی، ہم نے بشارت دی اسحاق کی۔ اسحاق کا کیا مطلب ہے؟ اسحاق تو ایک عربی کا لفظ ہے، آئزک کو آپ نے اسحاق بنا دیا، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی، تو اس کا مطلب ہے سارا سے 2 بچے ہوں گے، اسحاق اور یعقوب۔ تھنک اباؤٹ اٹ، قرآن کو یہی نہیں پتا تھا، محمد کو یہی نہیں پتا تھا کہ یعقوب ابراہیم کا بیٹا نہیں ہے، یعقوب اسحاق کا بیٹا ہے۔ قرآن نے بتا دیا، وہ ہنس پڑی تو ہم نے بشارت دی اس کو اسحاق کی، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ یہ آپ دیکھیں، اسحاق اور یعقوب کے بعد نہیں، اسحاق یعقوب، فبشرناہ باسحاق ومن ورا اسحاق و یعقوب آئزک جیکب۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اینڈ آفٹر آئزک جیکب، تو جیکب کس کا بیٹا ہوا؟ سارا کا، سارا کا۔ امیجن دیٹ، یہاں پہ بھی گھپلا ہو گیا کیونکہ پتہ ہی کچھ نہیں تھا اس کو۔ آگے چلتے، اس نے کہا ہائے میری شامت، کیا اب میں بچہ جنوں گی جبکہ میں نہایت بڈھی ہو گئی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بڈھے ہو گئے ہیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہائے میری شامت۔ یہ کیا بکواس ہے؟ یہ کیا بکواس ہے؟ یہ کیا ہو رہا بھائی؟ ایک بچی، ایک عورت جو ساری عمر سے اپنا بچے کا انتظار کر رہی ہے، اس کو نہیں ہوا ہے، اس کو آ کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ بھائی فائنلی تیرے کو بچہ ہوئے گا، یو ول بیئر اے سن رادر۔ اب وہ سے بتا رہے ہیں کہ تیرے 2 بچے ہوں گے، یہاں پہ اسحاق بھی ہوگا اور اسحاق کے بعد یعقوب بھی ہوگا، 2 بچے ہوں گے، 2 بچوں کی بشارت دے دی اس کو۔ وہ بچی، وہ بی بی کیا کہہ رہی ہے؟ ہائے میری شامت، اب میں بچہ جنوں گی۔ کیا بکواس ہے بھائی، کیا بکواس ہے؟ یہ کس ڈنگر نے لکھا ہے یہ؟ اور کون سا ڈنگر ہے جو اس کو پڑھ کے اسلام کو ابراہیمک دین بنا؟ یہ ابراہیمک دین ہے، دس از دی ابراہیمک دین۔ آگے دیکھتے ہیں، فرشتوں نے کہا کیا آپ تعجب کرتی ہیں؟ اللہ کے فیصلے پہ اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں گی تم پر اے نبی کے گھر والوں، یقیناً اللہ لائق اور رحمت اور بزرگی والا ہے۔ ماشاءاللہ۔ پھر جب ابراہیم کا خوف جاتا رہا، اب دوبارہ ابراہیم کے پاس آگے، لو جی دوبارہ ابراہیم کے پاس چلے جاؤ۔ ابراہیم ابھی تک ڈر رہا ہے کہ تو لوط کی قوم پہ آئے ہیں، ڈر رہا ہے، وہ کھانا نہیں کھا رہے، ڈر رہا ہے۔ اب ابراہیم کا خوف چلا گیا، ہائے میری شامت، بیوی نے کہا دی ہائے میری شامت، ابراہیم کا خوف چلا گیا، شکر ہے میری بیوی ڈر گئی، میری بیوی ڈر گئی، میری بیوی ڈر گئی، میری بیوی ڈر گئی۔ اور یہ بشارت بھی پہنچ گئی، آپ نے جھگڑنا شروع کر دیا ہم سے قوم لوط کے بارے میں۔ لو جی اب ابراہیم قوم لوط کے بارے میں لڑائی کر رہا ہے فرشتوں کے ساتھ۔ کیا لڑائی کر رہا؟ نوبڈی نوز کیا لڑائی کر رہا۔ کانٹیکسٹ اگر آپ نے دیکھنا ہے جینیسس کی چیپٹر نمبر 18 میں دیکھیں گے کہ وہاں پہ ابراہیم بات کرتا ہے گاڈ سے، وہاں پہ لارڈ گاڈ خود انسانی روپ کے اندر آتا ہے اور ابراہیم سے بات کرتا ہے، اور وہاں پہ وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے 50 بندے اگر اچھے مل گئے تو قوم لوط کو تباہ کرو گے؟ نہیں۔ 10 نہیں، 5 نہیں، 5 اچھے بندے نہیں ملے، 4 بندے تھے ان کو نکال لیا، پوری قوم کو اڑا دیا۔ This is what it is written۔ ابراہیم یہاں پہ کیا لڑائی کر رہا ہے کسی کو نہیں پتا، nobody knows۔ یقیناً ابراہیم بہت ہی بردبار، نہایت نرم دل اور اللہ کی جانب رجوع کرنے والے ہیں۔ میں نے کہا تھا یہاں پہ
مکن ابراہیم بہت نرم دل ہے, بہت سافٹ ہے, بہت اچھا ہے, بہت پیس والا ہے. اے ابراہیم چھوڑیے اس معاملے کو, اب تو آپ کے رب کا فیصلہ آ چکا ہے اور وہ ان پہ عذاب کریں گے. مجھے بتائیں کانٹیکٹ سوئچ کیوں ہوتے ہیں اتنے؟ بیچ میں ابراہیم بڑا اچھا ہے, دوبارہ وہ والا کانٹیکٹ آ گیا لوت والا. کیا کانٹیکٹ آیا؟ ابراہیم چھوڑیے اس معاملے کو, آپ کے رب کا فیصلہ آ چکا ہے, لڑائی نہ کرو لوت کے بارے میں, فیصلہ آ گیا, وہ عذاب کر کے ہی رہے گا. اینڈ آف ڈسکشن. یہاں پہ چیپٹر نمبر 11 میں اینڈ آف ڈسکشن آ گیا. ابراہیم بہت سافٹ ہے, لوت کے لیے اس نے لڑائی کی تھی, حالانکہ وہ ڈر بھی رہا تھا, لیکن ابراہیم بہت نرم دل تھا. لیکن اللہ نے کہہ دیا میں نے تو عذاب دینا ہی دینا ہے. کیوں دینا ہے, کس لیے دینا ہے, کوئی کانٹیکس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. امب کا پتہ نہیں ہے سارا ہنسی کیوں تھی, کچھ نہیں پتا سارا کیوں ہنسی تھی. لیکن سارا کو جب بشارت دے دی گئی کہ ہاں تجھے آئزک ملے گا اور اس کے بعد اسحاق ملے گا, اس کے بعد سارا نے رونا شروع کر دیا, ہائے 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 میں تو بڈھی ہو گئی. دس از اسلامک ابراہیم ان مکہ. آگے چلتے ہیں, چیپٹر نمبر 12. یہ ریولیشن کے مطابق 53rd چیپٹر ہے آف قرآن. اس کے اندر بھی ابراہیم ہے, اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں سکھائے گا تعویلیں احادیثوں میں سے, اور تمام فرمائے گا اپنی نعمتوں کا تجھ پر اور آل یعقوب پر, جس طرح اس نے اس سے پہلے اپنی نعمت کا اتمام فرمایا تیرے آباء و اجداد ابراہیم اور اسحاق پر. یقیناً تیرا رب جاننے والا ہے, حکمت والا. یہاں پہ آپ دیکھیں, یہاں پہ اللہ نے اسماعیل کو غائب کر دیا. اسماعیل سائڈ پہ ہو گیا. آپ کو ارلی ریولیشن کے اندر اسماعیل نظر نہیں آتا. اسماعیل کیوں نظر نہیں آتا؟ ابھی آپ نے دیکھا جو بشارت ہوئی ہے اس میں اسماعیل شامل نہیں ہے, وہ اسحاق کی ہے اور اسحاق کے بعد یعقوب کی ہے. قرآن چیپٹر نمبر 11 کے اندر, قرآن چیپٹر نمبر 12 کے اندر جو کہ 53rd چیپٹر ہے بائی ریولیشن, اس کے اندر جو ریولیشن آ رہی ہے, جو پروفٹ اڑا رہا ہے, جو وہ ساری کی ساری اسحاق اور آگے سے اسحاق کے بیٹے یعقوب یعنی کہ جیکب کے تھرو چل رہی ہے. اسماعیل غائب ہے. اسماعیل جسے عربی میں کہا جاتا ہے اسماعیل, وہ یہاں پہ ہے ہی نہیں. ابھی محمد نے اپنے آپ کو اسماعیلی ثابت نہیں کیا, اس نے اپنے آپ کو ابھی اسماعیل کی نسل سے نہیں کہا. اللہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ اسماعیل بھی کوئی بیٹا ہے, کیونکہ جب محمد مکہ میں یہودیوں یا عیسائیوں سے باتیں کرتا ہوگا, جو کہ بہت تھوڑے تھے وہاں پہ اسماعیل کا ذکر کوئی نہیں کرتا. کیوں کرے گا؟ بیکاز کلیئرلی لکھا ہے جینیسس کے اندر کہ خدا نے کہا تھا I will establish my covenant through Isaac and Jacob. آئزک, جیکب کا تو نام ہی نہیں ہے, جیکب تو آئزک کا بچہ ہے, تو بعد میں آئزک, اسماعیل نہیں. آپ دیکھیں یہاں پہ بھی اسماعیل کا ذکر نہیں ہے, مکی ہے, مکی صورتیں ہیں. یہاں پہ اسماعیل نہیں چل رہا, ابھی آئزک چل رہا ہے اور یعقوب چل رہا ہے. ختم ہو گیا. چیپٹر نمبر 11 میں بس ایک ہی آیت ہے, 12 میں. اس کے بعد چیپٹر نمبر 12 کی آیت نمبر 38 کیا کہتی ہے؟ اور ہم نے اور میں نے پیروی کی اپنے ابا ابراہیم اسحاق اور یعقوب کے طریقے کی, اور ہمارے لیے یہ روا نہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو شریک ٹھہرائیں. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے اور ہم پہ, اور اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. ختم ہو گیا. اس کے بعد چیپٹر نمبر 6 پہ آ جاتے ہیں. چیپٹر نمبر 6 جو ہے وہ 55th چیپٹر ہے بائی ریولیشن. اس کے اندر آپ کو ایک چیز نظر آئے گی بڑی مزے کی, ذرا غور کیجئے گا. اور جب ابراہیم نے, اور یاد کرو جب کہا تھا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہ تم نے ان بتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے, میری رائے میں آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی ہے. اور اسی طرح ہم دکھاتے رہے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت, تاکہ وہ پوری طرح سے یقین ہو جائے. پس جب رات ہوئی ڈھانپ لیا تو دیکھا ایک ستارے کو, تو کہا یہ میرا رب ہے. پھر جب غروب ہو گیا تو کہنے لگے غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا میں. امیجن کرو ابراہیم نے کبھی شاید ستارہ نہیں دیکھا تھا زندگی میں, گفا میں رہتا تھا, بابا ہو گیا تھا, گفا میں رہتا تھا, اس نے کبھی گفا سے باہر ہی نہیں نکلا تھا کہ اسے ستاروں کا پتا ہوتا. فائنلی قرآن نے بتایا کہ ابراہیم جب گفا سے باہر نکلا, obviously ورنہ اور کوئی ریزن نہیں ہے کہ کسی نے کبھی ستارہ نہ دیکھا ہو.
लाइक दिस इज स्टुपिडिटी कि कभी किसी ने सितारा ना देखा और उसको ये पता ना हो कि रात को सितारे नजर आते हैं, दिन को सितारे नजर नहीं आते. दैट इज स्टुपिडिटी. लेकिन चलो कोई बात नहीं, उसने सितारा देख लिया, उसने कह दिया ओ ये सितारा जो है ना मेरा रब है. ये कौन सी बीएस चल रही है यहाँ पे? क्या कहानी क्या चल रही है? रोज वो गुफा में रहता था, कभी गुफा से बाहर नहीं निकला था कि उसे कभी सितारा ना देखा हो. लेकिन आज सितारा देख के उसे पता लग गया ये मेरा रब है. पता नहीं सितारे ने आगे उसे बोला होगा मैं तेरा रब हूं. ओ सितारे, ओ नॉर्थ स्टार, थैंक यू. अरे दिन हो गई, अरे सूरज निकल आया, अबे सितारा तो गायब हो गया, ये तो मेरा रब ही नहीं है. अगली आयत और भी मजे की है. फिर जब चांद को देखा चमक रहा है तो कहने लगा ये मेरा रब है. अरे भाई जब सितारा देखा तो उसको चांद नजर नहीं आ रहा था, वो घुमा हुआ था. नहीं, अमावस की रात थी, वो इस वजह से चांद नजर नहीं आ रहा था. तो अमा उससे पहले इब्राहिम गुफा में था कि उसको पता नहीं था कि चांद भी आसमान पे होता है. पहले सितारे को देखा फिर चांद को देख रहा है. अरे अगर सितारा दिन को नहीं होता तो चांद भी तो दिन को नहीं होता, फिर चांद को कैसे रब बना लिया तूने? लेकिन जब वो छुप गया तो बोला अरे ये मेरा परवरदिगार मुझे इसी तरह से दिखाया, मैं तो हो गया मर गया. अबे जब चांद रात को छुपता नजर आता है तो दिन को छुपता है. सितारा भी यही होता है, तो तुमने चांद और सितारे में गेम क्या डाली है भाई? दिस इज मक्की इब्राहिम. फिर 2 रातों में सिर्फ रात ही थी, दिन में आंखें बंद कर लेता इब्राहिम. 2 दिन मुसलसल. एक दिन उसने सितारे को अपना रब बनाया, अगले दिन में उसे सूरज नजर नहीं आ रहा था. अगला दिन गुजरने के बाद रात में उसने चांद को रब बनाया, फिर उसने कहा चांद भी छुप गया, अभी तक उसे सूरज नजर नहीं आया. तीसरे दिन उसे सूरज नजर आ गया. ओह सूरज, हे माय फ्रेंड, तू तो बड़ा जगमगा रहा है. जब सूरज को देखा कि वो जगमगा रहा है तो कहने लगा मेरा परवरदिगार है ये, अरे इतना ब्राइट सन, ओ मैं